ایک مومن کے لیے اصل اس نقطے پر ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے. اصل عید کا دن ایک مومن کے لیے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے راضی ہو جائے. اسی لیے ذرا دیکھیں, آپ نے ہفتے بھر کی نماز اللہ کے لیے پڑھی ہے, اس کے شکریہ میں آپ جمعہ کو عید کا دن مان رہے ہیں. آپ نے ایک مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے روزہ رکھا ہے اور رات میں جا کر کے عبادت کی ہے, اور اس امید پر آپ عید منا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے خوش ہو اور آپ کے گناہوں کو معاف کر دے. تو اصل عید کا دن ایک مسلمان کے لیے کیا ہے کہ اس کا مالک اس سے مل جائے. اسی لیے ایک نقطہ میں آپ کے سامنے رکھوں, ذرا غور کیجئے. آپ یہاں سے جا کر کے اس بار تجربہ کر لیجئے گا. آپ یہاں پر ہیں اور آپ کے بچے ہندوستان اور پاکستان میں ہیں. ان سے پوچھئے کہ انہیں کس دن زیادہ خوشی ہوتی ہے, عید کے دن خوشی ہوتی ہے یا جس دن آپ چھٹی جائیں گے, آپ سے ملاقات ہوگی, اس دن خوشی ہوگی؟ بتائیں آپ کس دن زیادہ خوشی ہوگی؟ جس دن آپ جائیں گے, آپ کی ان سے ملاقات ہوگی, اس دن ان کو زیادہ خوشی حاصل ہوگی, ہے نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا محبوب ترین انسان انہیں مل گیا جس کے انتظار میں تھے. تو ایک صحیح مسلمان کی سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے, اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جائے. اسی لیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور مقولہ ہے کہ میرے عید کے 5 دن ہیں, میری عید کے 5 دن ہیں. پہلا دن وہ ہے کہ کوئی ایسا دن گزر جائے جس دن ہم نے اللہ کی کوئی نافرمانی نہ کی ہو, ہم سے کوئی گناہ جس دن نہیں ہوتا ہے, وہ میری عید کا دن ہے. کیوں؟ جب گناہ نہیں ہوگا تو اللہ راضی ہوگا نہیں راضی ہوگا؟ تو میری عید کا پہلا وہ دن ہے کہ جس دن مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے, اور میری عید کا دوسرا وہ دن ہے جس دن میری روح سلامتی کے ساتھ قبض ہو جائے اور نیک لوگوں کی روح قبض کرنے والے فرشتے میری روح قبض کریں. اسی لیے ایک مومن کے بارے میں آتا ہے کہ جب اس کی روح قبض ہوتی ہے تو اس کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ دوڑ جاتی ہے, اس کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ جاتی ہے, اس لیے کہ وہ دیکھتا ہے کہ اب آگے کی منزل ہمارے لیے آسان ہے. نشانے مرد مومن باتو گویم چمر گایت تبسم بر لبے بوست. ایک مومن کی نشانی تجھے میں بتا رہا ہوں کہ جب موت آتی ہے تو اس کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ, اس کے ہونٹوں میں مسکراہٹ رہا کرتی ہے. تو دوسری میری خوشی کا عید کا دن وہ ہے جس دن میری روح نیک لوگوں کی روح قبض کرنے والے فرشتے نکالیں گے. اور میری خوشی کا تیسرا دن وہ ہے کہ جب قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چہرے کالے ہو جائیں گے اور کچھ لوگوں کے چہرے سفید ہو جائیں گے. نیک لوگ اور مومنوں کے چہرے سفید ہوں گے, اللہ تعالی ہمیں ان میں شمار کرے, اور بدبخت اور کافروں کے چہرے کالے ہوں گے. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. قرآن مجید میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے, کہا جس دن میرا چہرہ سفید ہوگا اور میرا نامہ اعمال میرے دائیں ہاتھ میں ہوگا, وہ میری خوشی کا دن ہے. اور چوتھا میری خوشی کا دن وہ ہے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالی سلامتی کے ساتھ میرا گزر پل صراط پر سے کر دے گا. اور آخری میری خوشی کا وہ سب سے بڑا دن ہے کہ جب میں جنت کے پاس پہنچوں تو اللہ تبارک و تعالی میرے لیے جنت کا دروازہ کھول دے گا. یہ میری خوشی کا دن ہے. تو ایک مومن کی اصل خوشی کا دن کیا ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے. اسی لیے ذرا اس نقطے کے اوپر غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نمازوں میں کون کون سی سورتیں پڑھا کرتے تھے؟ سبح اسم ربک الاعلی, اور تیسری سورت بتائیے, قاف والقرآن المجید, اور اقتربت الساعۃ وانشق القمر. آج یہاں سے جا کر کے دیکھ لیجئے گا ان چاروں سورتوں کے اندر قیامت کا ذکر کس طریقے سے بیان ہوا ہے. یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اے لوگو, تمہاری عید کا دن اصل یہ عید کا دن نہیں ہے, وہ دن ہے جس دن قیامت کو تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے گا. اس لیے اس دن اگر سب کچھ بھول جاؤ تم لوگ, قیامت کے دن کو تم لوگ کبھی بھی نہ بھولو. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ ملے گا. پھر فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ.
جسے جنت میں داخل کر دیا گیا اور جہنم سے دور کر دیا گیا، وہ انسان کامیاب ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نمازوں میں یہ دونوں صورتیں پڑھا کر، چاروں صورتیں پڑھا کرتے تھے، اسی لیے کہ ایک مسلمان کو عید کے دن قیامت کو نہیں بھولنا چاہیے، اسے ہمیشہ رکھنا چاہیے کہ اصل اس کی منزل کیا ہے، وہاں پر پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان باتوں کو قبول فرمائے، ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وبارك وسلم۔